اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں بعنوان سیرہ تربیتی انبیاء جاری تھا۔ کچھ مطالب بیان ہو گئے تھے اور اسی آیت نمبر 21 کے بعد مطالب باقی تھے کہ خدا عالم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف کہ ہم نے تمکن، قدرت، اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ بعض تعبیریں جو قرآن کی ہیں وہ فارسی میں رائج ہیں لیکن ہمارے اردو میں رائج نہیں ہیں، لہذا اردو میں بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا کیوں فعل ماضی استعمال ہوا ہے؟ فعل ماضی میں تو گزشتہ کی بات ہوتی ہے، اور خدا عالم اس بیان سے ظاہر یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جن امتحانات سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ان امتحانات کے بعد آہستہ آہستہ ہم اقتدار عطا کریں گے۔ لیکن کیوں کہا مکنہ فعل ماضی سے؟ کہ ہم نے تمکین کر دیا، ہم نے قدرت دے دی، ہم نے اقتدار دے دیا۔ دیا تو نہیں، ابھی تو بعد میں بنیں گے، عزیز مصر تو بعد میں بنیں گے نا، اقتدار مصر جو آئے گا وہ تو ابھی آیا نہیں ہے، ابھی تو امتحانات کی وادیوں سے گزر رہے ہیں۔ اور امتحانات کے بعد وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا فارسی کی ضرب المثل ہے، بلکہ رائج ہے فارسی زبان کے افراد کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں مثلا فرض کریں کوئی دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، تو جیسے ہی دستک دیتا ہے تو اندر سے صاحب خانہ کیا آواز دیتا ہے؟ اومدم، جبکہ آیا نہیں ہے۔ اومدم تو ماضی ہے، کیوں کہتے ہیں اومدم جبکہ کہنا چاہیے میام، کہ آؤں گا، آ گیا تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک محاوراتی جملہ ہے کہ وہ کام جس کا انجام دینا یقینی ہو، جس میں تخلف نہ ہو، ہر حال میں وہ کام محقق ہونے والا ہو، وہاں پہ محاوراتی طور پہ فعل ماضی کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ مطلب اتنا یقینی ہے، گویا ہو چکا۔ یہ گویا ہو چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے جو یقیناً ہو کر رہے گا، تخلف نہیں ہے، اس میں خلاف ورزی ممکن نہیں ہے۔ وہی صاحب خانہ جو کہتا ہے اومدم، یعنی دروازے پہ آنا میرا اتنا یقینی ہے کہ تم اطمینان رکھو کہ میں پہنچ گیا۔ خوب، یہ جو ماضی میں استعمال کرتے ہیں اس کا ریشہ وہی در حقیقت عربی کے یہ محاورات ہیں۔ بس بعض اوقات وہ کام جس کا وقوع یقینی ہو اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، وہاں پہ فصاحت اور بلاغت کا قانون یہ ہے کہ اس کو فعل ماضی کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جن آزمائشوں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزر رہے ہیں، ان امتحانات کے بعد وہ مقام اور وہ منزلت اور وہ کمال جو ملنے والا ہے وہ اتنا یقینی ہے کہ گویا ہم نے عطا کر دیا۔ بس وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اقتدار گویا ہم نے دے دیا، قدرت ہم نے عطا کر دی ہے، البتہ قانون کے سائے میں کہ جو جن امتحانات سے گزرے گا ان کو اسی اعتبار سے قدرت، اقتدار، کمالات کی وادیوں میں گامزن کر دیا جائے گا۔ مطلب دیگر یہ ہے کہ اقتدار کا دینا یہ ہے توفیق الہی۔ البتہ توفیق الہی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض موارد میں یہ مطلب مزید کام آئے گا، خصوصاً توبہ کے موارد میں۔ البتہ توبہ کی بحث میں بے عنوان مثال ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہے قانون کلی۔ مثلا توبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تصور ہے جو ہم نے ذہن میں بنایا ہوا ہے اور ایک قرآنی تصور ہے۔ قرآنی تصور میں اگر کوئی انسان معصیت کرتا ہے تو معصیت کے بعد 3 مراحل طے ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ سب سے پہلا مرحلہ کہلاتا ہے توفیق الہی، یعنی گناہ کرنے کے بعد اگر خدا توبہ کی توفیق نہ دے یہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔
اس لیے ان آیات کو الگ الگ کر کے معنی بیان کیا جائے، اور چونکہ ہمارے ذہن میں ایک ہی معنی ہے، پھر ہر جگہ ہم پھر وہی معنی کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ توبہ میں ہے تاب اللہ علیہم لیتوبو، تاب اللہ علیہم یعنی خدا نے توبہ کی توفیق دی ہے، گناہ کیا، گناہ کے بعد خدا نے ندامت، پشیمانی، توفیق دی کہ ایسا ایسا اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ تاب اللہ علیہم یعنی خدا نے لطف کیا، تم پہ احسان کیا اور تمہیں یہ توفیق دی، خدا نے اپنا فیض تمہارے شامل حال کیا۔ کیوں؟ لیتوبو، تاکہ اپنے آپ کو وہ جو دامن آلودہ کیا ہے اس کو پاک کر لو۔ پس توبہ سے پہلے توفیق توبہ ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ان کو توفیق توبہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ پس جب تک خداوند عالم کی طرف سے توفیق توبہ نہ ہو، کبھی بھی انسان توبہ کی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ پس پہلی مرتبہ شامل حال ہوتا ہے لطف الہی انسان کے، اس کو بھی کہا جاتا ہے توبہ۔ دوسرے مرحلے میں اگر اس نے توفیق الہی سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانے کے بعد وہ جو گزشتہ گناہ اس نے کیے ان کا جبران کر لیا، اور جبران کرنے کا نام بھی توبہ ہے۔ یہ کس کی توبہ ہے؟ توبہ عبد، یعنی عبد خدا کی توفیق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ماضی کے اندر جو تاریکیاں ہیں ان کا جبران کر لے۔ یہ توبہ کس کی ہے؟ عبد کی۔ اگر اس نے توبہ کر لی، پشیمان ہو گیا، مثلا کسی کی چوری کی، چوری کرنے کے بعد توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ خدا نے اس کو جو توفیق توبہ دی ہے، اس نے چوری سے دستبرداری کا اعلان کیا اور جس کا مال چوری کیا تھا وہ سارا اٹھا کر واپس کر دیا۔ یہ توبہ کس کی ہے؟ عبد کی۔ خوب اب سوال، اس نے واپس کر دیا تو واپس کرنے کے بعد جس نے اپنی روح کو آلودہ کیا تھا وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گی یا نہیں؟ یہاں پہ چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے بھی حقوق الناس ہیں، حقوق الناس میں دو گناہ پوشیدہ ہیں۔ ایک گناہ لوگوں کے اور دوسرا گناہ خدا کی حرمت کو پامال کرنے کا۔ مثلا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت فقط ایک گناہ نہیں ہے، دو گناہ ہیں۔ ایک گناہ کیا ہے کہ ہم کسی برادر مومن کی توہین کرتے ہیں غیبت کے ذریعے، اور دوسرا یہ ہے کہ السلام علیکم، دوسرا یہ ہے کہ ہم خدا کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اور وہ جو خدا کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اس سے بھی روح انسانی آلودہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ کی، ہم نے مال واپس کر دیا، تو وہ جو روح کے اندر آلودگی آئی تھی چوری کرنے کے نتیجے میں، وہ پاک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پس ندامت کے بعد تیسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ خدا نے توبہ قبول کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر قبول کر لی ہے تو اس کا مطلب ہمارا دامن پاک ہو گیا، روح ہماری پاکیزہ ہو گئی، طیب و طاہر ہو گئی۔ پس در حقیقت یہ توبہ ایک نہیں ہے، تین ہے۔ پہلے توفیق الہی، اس کے بعد انسان کا مقام عمل میں آ کر توبہ کرنا، توبہ کے بعد اس امید سے رہنا کہ خدا نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ اکثر ہم اس تیسرے مرحلے توبہ کو ذہنوں میں ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اسی اعتبار سے ہم پھر آیات الہی میں جب آتے ہیں تو وہی معنی ہوتا ہے کہ جی گناہ کرنے کے بعد خدا نے جو توبہ قبول کر لی ہے یا نہیں کر لی۔ اگر خدا نے اعلان کر دیا تو پتہ چل جاتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، اور اگر خدا نے اعلان نہ کیا پھر انسان کو پتہ نہیں ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں سب سے بڑی مشکل جو قرآن کی آیات کے ترجمے میں آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، چونکہ ذہن میں وہ مطلب بیٹھا ہوا ہے، ہمیشہ ہم اسی پہ حمل کر دیں اور فوراً پھر کئی ایک سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وہاں پہ تواب کا معنی کون سا کرتے ہیں؟ یہی توبہ کا تیسرا معنی کہ خدا نے توبہ قبول کر لی ہے، جبکہ سیاق آیت بتاتی ہے کہ یہ معنی غلط ہے۔ اس تواب سے مراد کیا ہے؟ وہ توبہ کا پہلا مرحلہ ہے کہ خدا نے اپنا فیض شامل حال کیا ہے، خدا نے توفیق دی ہے، خدا نے لطف کیا ہے، خدا نے احسان کیا ہے۔ البتہ آیت کے وہاں جہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ غور کریں گے۔ یہی خلط ہونے کے نتیجے میں اس توبہ کا تیسرا مرحلہ مراد لیتے ہیں کہ جی خدا نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ وہ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی گناہ کیا ہے، اس لیے خدا نے توبہ قبول کر لی ہے۔ جب توبہ قبول کی ہے تو یقیناً حضرت آدم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، اور پھر جب گناہ اور غلطی کہتے ہیں معصوم نہیں کرتا، پھر توجیہ کرتے جی یہ کیا ہے؟ ترک اولا ہے۔ آغا ترک اولا نہیں ہے، وہ پہلے آئیں ان کلمات کو اپنے معنی میں استعمال کریں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ انہو هو التواب الرحیم۔ یہ تواب الرحیم یہ مرحلہ اول توبہ ہے، نہ مرحلہ سوم، اور اس کی دلیل قرینہ داخلی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ آغا
مبالغہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مثلا بعض کہتے ہیں نا یہ مبالغے کلمات استعمال ہوتے ہیں. ایک مرتبہ توبہ کو قبول کرنا اس میں مبالغہ قابل فرض ہے؟ وہ قابل فرض ہے، قبول کر لیا. زیادہ قبول کرنا کم قبول کرنے یہ کیا مطلب ہے؟ خب اگر ایک عمل کو خدا نے قبول کر لیا ہے تو اس میں مبالغے کی کوئی گنجائش ہے؟ بس قبول و عدم قبول میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا، دینے میں ہوتا ہے، کہیں کم دیتا ہے کہیں زیادہ دیتا ہے. بس جہاں پہ مبالغہ ہو یہ بتاتا ہے کہ مورد کون سا ہے؟ فیض کو دینے کا مورد ہے، نہ توبہ کو قبول کرنے کا مورد، چونکہ توبہ کے قبول کرنے میں مبالغہ قابل فرض نہیں ہے. خوب جب قبول کر لیا تو قبول کرنے میں کیسے مبالغہ ہو گیا جی؟ زیادہ قبول کیا کم قبول کیا، کم زیادہ کی بات نہیں ہے. خوب اگر کسی کی غلطی کو خدا نے معاف کر دیا تو معاف کر دیا، اب زیادہ معاف کرنا کم معاف کرنا یہ تو قابل فرض نہیں ہے. ہاں لیکن دینے کے مرحلے میں آئے تو یہ ہو سکتا ہے کسی کو فیض کم دے کسی کو زیادہ دے. بس یہ تواب کا کلمہ جو مبالغہ ہے، مبالغہ خود قرینہ ہے کہ یہاں پہ توبہ کا پہلا مورد ہے، اور توبہ کا پہلا مورد کیا ہے؟ خدا کا فضل، خدا کی رحمت، خدا کی توفیق، خدا کا احسان جو بندوں کے شامل حال ہوتا ہے. بس وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام والی آیت میں بھی قرینہ ہے، اس قرینے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ یہاں توبہ سے مراد وہ تیسرا مرحلہ نہیں ہے تاکہ پھر معصیت ہو، معصیت کی توجیہ کر کے ترک اولیٰ کہیں. اور یہ مطلب ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ اللہ بلائے کلام میں جہاں پہ بھی آئے گا، کسی نبی نے کوئی ترک اولیٰ انجام نہیں دیا ہے. پورے قرآن کے اندر اول سے آخر تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، کسی نبی نے کوئی ترک اولیٰ انجام نہیں دیا. اصل ترک اولیٰ انبیاء کی ذات کے ساتھ سازگار ہی نہیں ہے. تو پھر یہ تعبیریں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تعبیریں آپ اور میں جو مفسر بن جاتے ہیں قرآن کے بغیر پڑھے، وہ پھر بھیڑ چال کی طرح ایک نے کچھ بات کر دی دوسروں نے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے، کسی نبی نے قرآن کے اندر کوئی ذرا برابر ترک اولیٰ نہیں کیا. فقط یہ کہ ہماری دقت نہیں ہے، اس دقت کی وجہ سے یہ مطالب اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. بس تاب اللہ فتاب علیہ، وہاں پہ بھی ضمیروں کا مرجع غلط لوٹاتے ہیں جس کی وجہ سے ترجمہ غلط کرتے ہیں. اب وہ انشاءاللہ آیت ہے کہ بعد میں آپ ملاحظہ کرتے رہیں گے. مطلب آج کرنے کا یہ تھا کہ توبہ ایک ایسا مورد ہے جس کے 3 موارد ہیں. آج یہ کہ یہ فقط توبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر نعمت خداوند عالم کی انہی 3 مراحل سے گزرتی ہے. مثلا خدا نے آپ کو علم دیا، علم ایک توفیق ہے خدا کی. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خدا کا علم کو دینا، آپ کو دیتا ہے. دینے کے بعد آپ کا استعمال کرنا ہے، استعمال کے بعد خدا آپ کو کمالات دے گا یا اسی علم کے ذریعے انعطاف کا شکار ہو جائیں گے. پس ہر نعمت خداوند عالم کی ایسی ہے کہ جس کے لیے یہ 3 صورتیں ہر حال میں قابل فرض ہیں. خدا نے آپ کو قدرت دی، پہلے یہ فیض یہ نعمت دی، اس کے بعد دیکھیں گے قدرت خدا نے دے دی، آپ کہاں پہ استعمال کرتے ہو. اگر کار خیر میں استعمال کیا کمالات بڑھ جائیں گے، اگر کار خیر میں استعمال نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسی فیض اور اسی نعمت جو خدا نے آپ کو دی ہے یہی نعمت انسان کی ذلت کا سبب بن جاتی ہے. بس یہ فقط توبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جتنے بھی خداوند عالم کے احسانات ہیں بشر پر اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی توفیقات الہی ہیں، سب کے لیے 3 صورتیں قابل فرض ہے. مثلا آپ آئے حوضے میں، خدا نے آپ کو علم دیا، علم دینا یہ توفیق الہی ہے، یہ احسان ہے، یہ فضل ہے خدا کا. آپ کو علم دیا، علم دینے کے بعد آپ حوضے میں بیٹھ کے کیا کریں؟ وہ 2 راستے ہیں آپ کے لیے، یا اس خدا کی دی ہوئی نعمت کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے قربتاً اللہ آ کر اس علم کو رائج کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، دوسروں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تو اس میں ان کی بھی بھلائی ہو جائے گی اور آپ بھی کمالات کی طرف گامزن ہو جائیں گے. لیکن اسی علم کو جو خدا نے دیا ہے اس کو آپ نے معاش کا ذریعہ بنا لیا، پیٹ کا ذریعہ بنا لیا یا شہرت کا ذریعہ بنا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آہستہ آہستہ خود بھی ذلیل ہوتے جائیں گے اور وہ لوگ جن کو آپ دینا چاہتے ہیں ان کی بھی غلط تربیت ہوتی جائے گی اور وہ بھی آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے. آگا ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں جملہ معترضہ کے طور پہ، وہ یہ ہے، البتہ یہ اساتید کے لیے، میں اپنے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، وہ ہم نہیں ہیں، کوئی اس حوزے میں کوئی استاد نہیں ہے، آپ کی طرح ایک چھوٹے سے طالب علم ہی ہیں. اساتید جو مثلا حوزے میں بہت زیادہ پڑھاتے ہیں، علم اور فضل کی منزل پہ فائز ہیں، ان کے ہاں آپ دیکھیں جس استاد کے محضر میں آپ بیٹھتے ہیں آپ لاشعوری طور پر ان سے لے رہے ہوتے ہیں، ان کی عادات، ان کی رسومات، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کی طرح چلنا، ان کی طرح گفتگو کرنا، یہ لاشعوری طور پہ انسان استاد سے لے لیتا ہے. آپ دیکھ لیں جو شاگرد ہیں، شاگردوں سے استاد کا تعارف ہو جاتا ہے.
کہ یہ شاگرد جو ہوتے ہیں یہ خود مورخ ہوتے ہیں اپنے استاد کے لیے، البتہ بعض نااہل نکلتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی جو ایک طبیعی راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر شاگرد اپنے استاد کی نقالی کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے بھی یہ ذکر کیا ہے آیات الہی کے اندر، اور امام خمینی کا بھی جملہ ہے. اگر آپ جائیں دارالشفا میں تو وہاں پہ بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہوا ہے دارالشفا کے اندر کہ گفتار استاد درس نمی دہد، کردار استاد درس می دہد. یعنی استاد جو بولتا ہے یہ درس نہیں ہے، استاد جو کرتا ہے وہ درس ہے. کیسے آتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے برخورد کرتا ہے طلاب سے، کیسی گفتگو کرتا ہے. آقا جوادی حافظہ اللہ ان کے مازن میں جب جاتے تھے توفیق ہوتی تھی تو حوضے کے اندر یہ رائج تھا کہ بدھ کو درس اخلاق معمولاً دیا جاتا تھا. تو آغا آ رہے تھے، فیضیہ میں پڑھاتے تھے، درس خارج ان کا ہوتا تھا، فیضیہ کا جو زیر زمین کا حال ہے وہاں پہ. تو بعض شاگردوں نے خواہش کی کہ آغا حوضے کی روش بھی یہ ہے کہ بدھ کو درس اخلاق ہوتا ہے تو مہربانی کریں آپ بھی درس اخلاق دے دیا کریں. تو جب وہ آئے درس پڑھانے کے سے پہلے کہتے ہیں آغا جو میں آتا ہوں کس طرح چل کے آتا ہوں، کس طرح بیٹھتا ہوں، کس طرح بولتا ہوں، کس طرح تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، اگر اس سے تم نے اخلاق نہ سیکھا تو میرے کہنے سے بھی اخلاق نہیں سیکھ سکتے ہو. بس یہ توفیق جو خداوند عالم دیتا ہے، پہلی توفیق خدا شامل حال کرتا ہے، پھر اسی خدا کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنا ہے. کس طرح کریں گے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے یہ کوئی بھی نعمت اس قانون سے مستثنا نہیں ہے. خدا نے آپ کو عزت دے دی، یہ ایک توفیق ہے، نعمت ہے. مثلا آپ جاتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ کی بات لوگ سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. خوب، اب یہ توفیق جو دی ہے آپ اس سے جا کر لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کر کے ان کو آتے ہیں ہدایت کے راستے پہ لاتے ہیں، یا نہ اپنی اس توفیق کو غلط استعمال کرتے ہوئے بعض لوگوں کو آپ ناراض کر دیتے ہیں اور بعض غلط لوگوں کی آپ حمایت کرتے ہوئے اپنے اسی وجہ سے، اپنے اسی مقام سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کے اندر آگ بھی لگا سکتے ہیں. بس یہ قانون کلی ہے کہ ہر نعمت جو خداوند عالم دیتا ہے ابتدائی طور پہ خداوند عالم وہ نعمت سب کو دیتا ہے، دوسرے مرحلے میں دیکھتا ہے کہ اب میری دی ہوئی نعمت کو یہ بندہ کیسے استعمال کرے گا، تیسرے مرتبہ اس کا نتیجہ ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. جس طرح آپ استعمال کریں گے اسی طرح اس کا نتیجہ نکل آئے گا. خداوند عالم نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اقتدار ہم نے دیا. تو اقتدار کے بعد یوسف نے کیا کیا؟ اقتدار سے چاہتا تو اپنی پراپرٹی بنا سکتا تھا، اقتدار سے چاہتا تو اپنی چودراہٹ جما سکتا تھا، اپنی بادشاہت، اپنی ملوکیت سب کچھ کر سکتا تھا. لیکن کیا کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ قحط زدہ ملک، فقر زدہ ملک کو، بت پرست معاشرے کو اسی قدرت کے سائے میں استعمال کرنے کے نتیجے میں کیا کر دیا؟ آبرو بھی دے دی، بندگی اور غلامی کی زنجیریں بھی توڑ دی، بت پرستی کو بھی نابود کر دیا، پورے معاشرے کو الہی بنا دیا. بس یہ ہوتا ہے انبیاء کی سیرت میں کہ جو نعمت ملتی ہے اس نعمت کو استعمال کیسے کرتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو توفیق خداوند عالم کی طرف سے شامل حال ہوتی ہے اگر وہ رضائے الہی میں خرچ ہوگی تو آپ یقین جان لیں کہ سلسلہ الہی رکتا نہیں ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ کذالک مکننا لیوسف، قانون اپنی جگہ پہ باقی ہے. کیوں اقتدار دیا یوسف کا؟ کہا کہ انہیں امتحانات سے جو گزر کے آئے اس کا نتیجہ ہی یہی تھا کہ ہم اس کو اقتدار سے نوازتے. خوب اقتدار دے دیا. اقتدار کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اقتدار کو الہی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے استعمال کیا تو خدا کا فیض رکا نہیں ہے، سلسلہ فیض کا جاری ہے. بعد میں کیا ہوا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی وہی البتہ فی الحال سے مراد وہ الف لام آدھے ذہنی ہے یا ذکری؟ آدھے ذہنی ہے، آدھے ذکری ہے، جو کہ آج کا پہلے ذکر نہیں ہوا. اس سے آدھے ذہنی، یہی مصر کی سرزمین، اس سے مراد پوری زمین نہیں ہے، مصر ہے، ارض نہیں. لفظ ارض، ارض چونکہ یہاں پہ زمین ہے اس سے مراد پوری زمین نہ سمجھے بلکہ وہی ماحود، ہاں زمین ہے. مصر مراد ہے، یعنی مصر کے اندر ہم نے اقتدار دے دیا. وہ اقتدار کو اس نے اپنی چودراہٹ کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ کس کے لیے کیا؟ کہ دین سربلند ہو جائے، بشریت ہدایت پا جائے. اور بشریت کی ہدایت کے لیے جب پورے اقتدار کو استعمال کیا تو خدا نے کہا کہ ہمارا فیض رکا نہیں ہے. بس یہ بھی قانون دوم ہے خداوند عالم کہ ہماری دی ہوئی توفیق کو، ہمارے دیے ہوئے احسان کو، ہمارے دیے ہوئے فضل کو، ہماری دی ہوئی ساری نعمتوں کو اگر ہماری مرضی کے مطابق اور ہمارے مکتب کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے تو یاد رکھ لو کہ یہ سلسلہ نعمات کا
جاری رہے گا، یہ سلسلہ کمالات کا جاری رہے گا۔ لہذا فوراً خداوند عالم نے کیا کہا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ پہلے کیا دیا؟ قدرت۔ قدرت آپ نے خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کی، خوب اس قدرت کو استعمال کرنے کے بعد سلسلہ رک گیا، کہا نا ابھی مزید بڑھائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ فضل یہ ہوگا ہم تعلیم دیں گے، کس کی؟ تعویل احادیث کی۔ البتہ یہ مطلب چونکہ تفصیل سے پہلے بیان کر دیا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ اس آیت کے ذیل میں انی ارا فی المنام انی اذبحک، وہاں پہ رؤیت، تعبیر، تعویل، خواب، منام، وہاں پہ سارا یہ ذکر کر دیا تھا۔ مطلب چونکہ پہلے تفصیل سے عرض کر دیا ہے، لہذا اب دوبارہ اس کو تکرار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، لہذا آپ وہاں پہ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ وہاں منام کی بات میں تعویل کیا ہے، تعبیر کیا ہے، تنزیل کیا ہے، کہ تفصیل سے پہلے عرض کر دی ہے۔ وہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری دی ہوئی توانائی کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کیا تو آپ یقین جان لیں کہ دن بدن آپ کے اندر ارتقاء آتا جائے گا، ترقی آتی جائے گی، بلندی آتی جائے گی، رفعت آتی جائے گی اور کمالات آپ کے بڑھتے جائیں گے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ یہ تعلیم کس لیے ہے؟ یہ تعلیم کا سلسلہ اسی لیے ہے کہ آپ پہلی توفیق کو آپ نے خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، خدا نے اگلا احسان فوراً کر دیا کہ ہم آپ کو تعویل احادیث کا علم بھی دیں گے۔ خوب کیسے دیں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اور قرآنی آیات شاہد ہیں۔ مثلا جب پہلے اوائل سورہ مبارکہ یوسف میں کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اس وقت تعویل حدیث کا علم نہیں تھا، خوب اگر ہوتا تو باپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا باپ کے پاس جا کے خواب اپنا ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد کہا بابا آپ بتائیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعویل کیا ہے؟ نہیں پتا تھا۔ لیکن جب یہ سارا پروسیس طے کرتے ہیں مصائب اور مشکلات کا اور خدا اقتدار دے دیتا ہے، عزیز مصر بن جاتے ہیں اور پھر قرآن سے اپنے والد اور بھائیوں کو بلا لیتے ہیں سرزمین مصر میں، جب وہ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہذہ تعویل رؤیائی۔ یہاں پہ اعلان کر دیا، پہلے نہیں جانتے تھے، حضرت یعقوب سے پوچھا، لیکن جب اقتدار کے نتیجے میں خداوند عالم نے وہ مقامات ادا کیے تو اب پوچھا نہیں باپ سے کہ کیا ہوا ہے، بلکہ باپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعویل یہ ہے۔ بس پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور البتہ یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ معاذ اللہ انبیاء کیا ہیں؟ فرشتے اور کمپیوٹر کی طرح کہ جو کچھ فیڈ کر دیے چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کے اندر بھی ارتقاء کی منازل طے ہوتی ہیں، ایک کمال کے بعد دوسرا کمال، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی کمالات کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ بس یہ ذہن سے نکال دیں کہ بس نبی آیا تو پہلے دن سے بس وہ اس کی وہ بوتل بھری ہوئی ہے کمالات کی، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر نبی نہیں ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو خدا نے توفیق دی ہوتی ہے اسی توفیق کے سائے میں آہستہ آہستہ اپنے کمالات کو مزید طے کرتے ہیں اور یہی راستہ اختیار کے ساتھ چل کر بشریت کے لیے نمونہ عمل بنتے ہیں۔ بس خداوند عالم نے کہا کہ یہی 3 مرحلے جب طے کر لو اور خدا کی مرضی کے لیے کرو، سلسلہ کمالات کا جاری ہے۔ اگر تم نے اس قدرت کو اور اس مکنت کو اور اس تمکن کو اور اس اقتدار کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کمالات کا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مختص ہے انبیاء کے ساتھ، نہ، آپ کو بھی جتنی خدا نے توفیق دی ہے آپ اس توفیق کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے دیکھیں، اس کے بعد اپنی زندگی اندر دیکھیں تبدیلی آتی یا نہیں آتی۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں اسی حوضے میں رہنے والے، اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ آپ جائیں اور خواب اپنے بیان کریں، چونکہ یہاں پہ تھے اب مرحوم ہو گئے، خدا ان کے درجات بلند کرے، مسجد امام حسن عسکری کے پیش نماز سے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا، یعنی کمالات کے اعتبار سے اس منزل پہ فائز تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، بعض افراد کو معلوم تھا، اور جاتے تھے لوگ، وہ خود جس نے خواب دیکھا ہوتا تھا وہ جا کر بیان کرتا تھا، اس کو پوری تعبیر بتاتے تھے کہ یہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا فلاں ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ راستہ کھلا ہے سب کے لیے، اگر خدا کی دی ہوئی توفیق کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ کمالات کی دنیا میں خداوند عالم کسی کو محتاج نہیں کرتا، یا بخل نہیں ہے خداوند عالم کے لیے۔ بس وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی تعویل کا علم دے دیا جائے گا۔
تعویل البتہ تھوڑا سا کلمہ عرض کر دوں، اگرچہ تفصیل وہیں پہ انشاءاللہ آپ جا کر مراجعہ کریں. تعویل اول سے نکلا ہے. اول کا معنی ہوتا ہے بازگشت، مرجع. بازگشت کیا ہوتی ہے؟ یعنی عالم دنیا یہ ہے آقا، آپ دیکھیں کہ عالم دنیا خواب کی مانند ہے، اور جب عالم دنیا ختم ہوگا عالم معاشر میں پہنچیں گے. عالم معاشر کیا ہوگا؟ عالم بیداری. اب دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں خواب میں انسان دیکھتا ہے اور جیسے آنکھ کھلتی ہے سارا کا سارا سلسلہ ختم، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا آخرت کی نسبت خواب ہی ہے. اسی لیے روایات میں ہے کہ الناس و نیام، لوگ کس میں ہیں؟ عالم خواب میں، نیند میں. اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ جاگ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے. بس اس کا مطلب ہے کہ دنیا پوری کی پوری اپنی زر کو برق کے ساتھ کیا ہے؟ نیند ہے. نیند میں کیا ہوتا ہے؟ البتہ یہ نیند تشبیہ ہے. نیند ہے کیا مطلب؟ دیکھیں آقا آپ خواب میں دیکھتے ہیں، البتہ ہے ہر ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے، خواب دیکھتے ہیں بہت بڑی رقم ملی ہوئی ہے، پیسے ملے ہیں، آنکھیں کھلتی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا یہی ہے. یہ ملک و املاک و گھر اور پول اور پیسہ اور جاہ و مقام سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا ہے. وہ جب مرتا ہے دیکھتا ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جب بیدار ہوتا ہے کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. بس پوری دنیا عالم منام ہے، عالم نوم ہے. اور عالم نوم میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بیداری کے بعد دیکھتے ہیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لہذا تعویل کا معنی یہ ہے کہ وہی خواب کی حالت جب اپنی حقیقت کو جا پہنچے گی تب انسان کو پتہ چلے گا کہ حقیقت تھی یا نہیں تھی. اسی لیے قرآن کے لیے بھی، قرآن کی یوم یاتی تعویلہ، جب قرآن کی تعویل آئے گی قیامت کے دن اس وقت انسان بیدار ہوگا کہ ہمارے پاس تو قرآن کی تعلیمات میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتا تھا دنیا میں کہ ہم بہت بڑے مفسر ہیں، سمجھتا تھا کہ بہت بڑے حقائق قرآن کے ہم نے دریافت کر لیے، لیکن یوم یاتی تعویلہ جب اصلی مرجع میں پہنچے گا، اصلی جگہ میں جا کر پہنچے گا، دیکھے گا اس نے قرآن کو ٹچ ہی نہیں کیا ہے. بلے اب وہ چونکہ پہلے تفصیل سے عرض کر دیا، اس لیے چونکہ یہاں پہ یہ کلمہ تھا اس لیے اس کو بیان کرنا ہے. اول یعنی مرجع یعنی بازگشت. بازگشت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ حقیقت جو انسان کو دکھائی جاتی ہے عالم خواب میں، عالم تصورات میں جو دکھائی جاتی ہے اس کی ایک حقیقت بھی ہے. وہ حقیقت جب سامنے آئے گی تب انسان کو پتہ چلے گا کہ کمالات کیا تھے. اب مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا، خواب دیکھنے کے بعد کیا دیکھا؟ ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، فلاں ہے، اور یہ ایک تصویر تھی. اس تصویر کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی مرجع اور بازگشت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اور وہ کیا تھی کہ جب رونما ہی تب پتہ چلا کہ کوكب سے مراد کیا تھے؟ 11 بھائی. شمس سے مراد کیا تھا؟ باپ. اور قمر سے مراد کیا تھی؟ وہ خالہ، چونکہ والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا سے جا چکی تھی. اب یہ جو حقیقت اس صورت میں تھی لیکن دکھائی کس صورت میں جا رہی ہے؟ کسی اور پیرائے میں. صورتیں کچھ اور تھی، حقیقت کچھ اور ہے. پس جہاں پہ صورتوں کو حقیقت کے مطابق بیان کیا جائے اس کو عربی اصطلاح میں تعویل کہا جاتا ہے. پس تعویل بازگشت مرجع کس کی طرف؟ حقائق عالم کی طرف. وہ تصورات جو انسان ذہن میں بٹھاتا ہے وہ تصورات حقیقت نہیں ہوتے. اگر وہ تصورات کسی اور عالم میں جا کر اپنی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ حقیقت دراصل کیا کہلاتی ہے؟ تعویل. اور انسان جب یہ صورتیں دیکھتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ خواب میں. اور خواب میں جب دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے شاید سب کچھ ہمارا ہے، لیکن یہی صورتیں جب حقیقت کا لباس پہنتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پورا عالم دنیا یہ عالم منام ہے اور عالم آخرت عالم تعویل ہے. وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، کون سی حقیقت ہے جس کو ہم لے کر جا رہے ہیں. پس وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعویل حدیث کا علم دے دیں گے. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو خدا کی دی ہوئی توفیقات کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہی غیب ان کے لیے شعور بن جاتا ہے. یہی دنیا کے اعمال دیکھنے کے بعد اس حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہے بھی صحیح نا ان کے لیے. البتہ داستان زیادہ لمبی نہ ہو جائے. یہ حرم میں جائیں تو جہاں پہ علامہ طباطبائی کی قبر ہے وہاں پہ ساتھ میں آغا سید تقی خنساری کی قبر ہے. انشاءاللہ جا کے دیکھیے گا. بالکل برابر میں ایک بالکل علامہ کے ساتھ بالکل برابر میں چپکی ہوئی ہے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے نام خنساری، لیکن وہ نہیں ہے. اس سے ذرا فاصلے پہ قبر اونچی بنی ہوئی ہے. مرحوم آغا حائری جو ہے مؤسس حوزہ علمیہ قوم،
ان کے ردیف میں وہ ہے. آغا تقی خنساری بہت مشہور شخصیت تھی, اور یہ داستان میں نے کئی مرتبہ تکرار کی ہے کہ ان کو انگور پسند تھے اور کسی کے گھر گئے تو انہوں نے دسترخوان پہ انگور رکھ دیے. تو آغا نے 2-3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا انگور کی طرف, ہاتھ کھینچ لیا, کہا لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا. تو بعد میں پوچھا بھی آغا آپ کو انگور تو بہت پسند ہے, کیوں نہیں کھائیں؟ کہتے ہیں میں جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا انگور کی طرف میرا ہاتھ جلتا تھا. یہ جو ہاتھ جلتا تھا اس کے بعد میں اپنا ہاتھ ہٹا لیتا تھا. تو بعد میں جب اس سے صاحب خانہ سے پوچھا گیا میزبان سے, بھئی یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہتے باغ میں گیا تھا, مالک تھا نہیں. تو میں نے کہا بھی لے جائیں, بعد میں فعلاً اپنا کام چلاؤ, بعد میں اجازت لے لیں گے. وہ یہ جو اجازت کے بغیر کسی چیز کا مال اٹھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے جہنم کی. آگ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ ہمیں منام میں نظر نہیں آ رہی لیکن تعویل میں نظر آ جائے گی, اور اسی تعویل کا علم خدا دے دیتا ہے. کن لوگوں کے لیے کہا؟ جو توفیقات الہی کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں, تو یہ خدا کا قانون وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, تعویل احادیث کا علم دے دیتے ہیں. اب یہ معصومین کے ساتھ خاص نہیں ہے, جو بھی اس راستے پہ چل نکلے خدا اس کی چشم بصیرت کو کھول دیتا ہے. البتہ یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. جو کتمان سر پہ پہنچا ہوا ہو, منہ پھٹ کو آدمی خدا کمالات نہیں دیتا ہے. اور بعض آج کل یہ دکانداری ہے جو چلا ہوا ہے, یہ دھندا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے. فلاں جی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت, وہ پہنچی ہوئی شخصیت آپ کی جیب پہ اس کی نظر ہے, وہ اگر پہنچی ہوتی تو اپنا ہی علاج کر لیتا. وہ جو تمہیں تعویذ دھاگا دے کے دعائیں اور پھونک مار کے تمہاری جیب خالی کر رہا ہے, یہ کدھر تعویل کا علم رکھتا ہے؟ وہ بعض ہیں جی آؤ جی ہماری مشکل حل کر رہے ہیں. جی کدھر بیٹھا ہے؟ فٹ پاتھ پہ بدبخت, اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگوں کی مشکلیں حل کر رہا ہو. بدبخت اپنی مشکل حل کر سب سے پہلے. اگر اپنی حل نہیں کرتا بس اکثر دکانداری ہے. اور جن کو خدا دیتا ہے وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ کبھی اظہار نہیں کرتے ہیں, کتمان سر ہوتا ہے ان میں. جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے دین کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں, واللہ نہیں کرتے ہیں. بس قانون کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, کیوں دی ہے؟ یہ قدرت توانائی کا قانون ہے. جو بھی مصائب اور مشکلات میں ہماری مرضی کے مطابق منہ بند رکھتا ہے خدا کمالات دے دیتا ہے. ہمیں چھوٹا سا نزلہ ہوتا ہے اور خدا کی شکایت کرتے کرتے ہماری زبان تھکتی نہیں ہے. وہ کدھر سے ملیں گے کمالات؟ خدا کی شکایت کرنے سے کمالات نہیں ملتے. خدا کی قضا اور رضا اس قدر پہ راضی رہنے سے کمالات ملتے ہیں. بس وَلَنُعَلِّمَهُ یہ قانون ہے. نقطہ دیگر جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے, 2 کلمے آگا عربی میں, ایک ہے تعلیم اور دوسرا ہے تدریس. تعلیم اور تدریس یہ 2 کلمے ہیں, اور خوبصورتی کے ساتھ چونکہ ہم ایک ہی لاٹھی سے دونوں کو ہانکتے ہیں. خدا نے تعبیروں کا جو انتخاب کیا انتہائی عظیم ہے. وہ کیا ہے؟ تعلیم اور تدریس میں پہلا فرق یہ ہے کہ تعلیم ہمیشہ بغیر واسطے کے ہوگی. تدریس ممکن ہے واسطے کے ساتھ ہو, ممکن ہے بغیر واسطے کو. جب خدا کہے گا وَلَنُعَلِّمَهُ یعنی ہم اور ہمارے اس متعلم میں کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ تعلیم دیں گے. اگر تم نے اس پروسیس کو طے کیا وَلَنُعَلِّمَهُ ہم تعلیم دیں گے. کس کو؟ اپنے متعلم کو. یعنی ہمارے اور ہمارے متعلم کے درمیان کوئی فاصلہ واسطہ نہیں ہوگا. لیکن تدریس میں کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے تدریس کے لیے کوئی واسطہ ہو, وہ واسطہ بنے, اس واسطے کے ذریعے کوئی فیض انسان تک آ پہنچے. ایک فرق دیگر یہ ہے کہ تعلیم میں کبھی بھی متعلم معلم سے بالاتر نہیں جا سکتا. کمالات کی دنیا میں معلم ہمیشہ عظیم رہے گا. یعنی متعلم اپنی حد میں, متعلم اپنے درجے میں. اگر یہ متعلم کمالات کی دنیا میں چلتے چلتے چاہے بھی صحیح کہ معلم کے مقام کو پالے نہیں پا سکتا, جبکہ تدریس میں ایسا نہیں ہے. تدریس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر ایک زحمت کرتا ہے انسان, زحمت کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے استاد سے آگے نکل جائے. بس اولاً یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو حوزات علمیہ میں تعلیم کا سلسلہ ہے, یہ لفظ تعلیم مجازاً استعمال ہوتا ہے, معنی حقیقی میں استعمال نہیں ہوتا. حوزے کے اندر کیا ہے؟ تدریس ہے, تعلیم نہیں ہے. اولاً بغیر واسطے کی بھی ہو سکتی ہے, مال واسطہ بھی ہو سکتی ہے. ثانیاً جو متعلم ہوتا ہے, سیکھنے والا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں ممکن زحمت کرے, زحمت کرنے کے بعد استاد کو پیچھے چھوڑ دے. دیکھا بھی ہم نے حوزات علمیہ میں, استاد ایک سطح تک تھے لیکن شاگرد محنت کی کرتے کرتے کمالات علمی پتہ نہیں کہاں تک جا پہنچا ہے. اور عجیب بات دیکھیں, قرآن نے اس کلمے کو
استعمال نہیں کیا، دال رے سین تدریس، یہ کلمہ استعمال نہیں ہوا. کیوں؟ کہا کہ اگر واقعاً تم خالصتاً میری رضا کے لیے عمل انجام دیتے ہو تو آپ کے اعمال اور آپ کی نیات سے میں آگاہ ہوں. اگر آپ نے خالصتاً خدا کے لیے عمل انجام دیا ہے، خدا کا لطف بھی ہے کہ خالصتاً تمہیں ہی اوپر لے کے آئے گا، بیچ میں کسی کو واسطہ قرار نہیں دے گا. دیکھیں خدا کی عظمت کیا ہے اور خدا کا لطف کتنا شامل حال ہوتا ہے انسان کے. کہا وَلِنُعَلِّمَهُ، ہم معلم بنیں گے. اسی لیے سورہ وارقہ بقرہ میں بھی ہے اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، تقوی اختیار کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ واہ، ہم تمہارے معلم بن جائیں گے. پس تعلیم کا سلسلہ اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اور صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، کون ہے جو اس مقام پہ آنا چاہتا ہے. پس تعلیم کیا ہے؟ دو فرق. پہلا فرق کہ تعلیم میں واسطہ نہیں ہوتا ایک، اور تعلیم میں متعلم معلم سے آگے نہیں نکلتا ہے، جبکہ تدریس ایسا نہیں. فرق دیگر جو اس سے بھی زیادہ عمیق تر ہے وہ یہ ہے، دال رے سین. واقعاً کلمات کی خوبصورتی اتنی، کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ اسی میں رک جائے، آگے کلمات کو بیان ہی نہ کرے. اور یہ ہے آغا جس کو یہ لذت آ جاتی ہے خصوصاً قرآن کی یا روایات معصومین کی، آپ دیکھیں پھر ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور یہ ہے انسان کی زندگی میں. دیکھیں ہم نے چونکہ اس کمال کی لذت کو اٹھایا نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ باور کرنا اور یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. دیکھیں دو نمونے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں جو ہمیشہ ہر ایک کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں. مثلا آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو، بھوک آپ کو شدید لگی ہوئی ہے، گھر پہنچے کھانا آمادہ ہے، لیکن کھانے سے پہلے آپ کو خبر غم سنا دی گئی. آپ بتائیں بھوک کا احساس ہوتا ہے؟ یہ جو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی یہ ایک دم سارا کیوں فراموش ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ بھوک اثر انداز نہیں ہوتی، وہ روح کی توجہ ہے جو انسان کو ان حالات میں داخل کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے غم جب مؤثر ہوتا ہے روح پہ تو روح کی توجہ بدن سے ہٹ جاتی ہے، لیکن بدن کی مشکلات کا احساس نہیں کرتا. یا دوسری طرف آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو ایک ایسی خوشی کی خبر سنا دیں، آپ پھر بھی بھوک کو بھول جائیں گے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ خوشی نے آپ کی روح کو اپنی طرف موکول کر لیا ہے اور بدن سے اس نے غافل کر دی. آپ یقین جان لیں آغا علمی لذت اتنی ہے انسان کی زندگی میں، اگر اس سے آشنا ہو جائے نیند اڑ جاتی ہے. اب جا کر دیکھیں یہی ملا صالح مازندرانی، مرحوم محمد تقی مجلسی کے داماد، محمد باقر مجلسی کے بہنوئی. خود محمد تقی مجلسی نے اپنی بیٹی کا، خاتون بیگم اس کا نام تھا، اس کو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس سے شادی کرو گے؟ خود استاد نے پیشکش کی، شادی ہوگی بہرحال جو بھی ہوا. اب پہلی رات میں شب زفاف ہے اور بحث اجزاء علم اصول کی، اس میں ملا صالح بیچارے پھنسے ہوئے تھے کہ یہ حل ہو رہی، کیا کروں، ہے نہیں ہے، آئے گا انشاءاللہ بحث اجزاء میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا مہرت نہیں ہے. وہ کہا کہ یہ مطالعہ کر رہے تھے اور اس مطالعے کی لذت میں اتنا گم ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری شب زفاف ہے. آغا علم واقعاً ایسے ہی ہے، یقین جاننے کے علم ایسے ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک لذت چاہیے. وہ لذت اگر انسان کو آ جائے پھر واقعاً نیند اڑ جاتی. دو تین دن مسلسل مطالعہ کرتا رہتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے پانی پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے یا تھکاوٹ، اصل احساس نہیں ہوتا. خوب معنی یہ کر رہے تھے لفظ دال رے سین. دارسا کہتے ہیں کسی چیز کا بوسیدہ ہو جانا، کہتے ہیں مندرس ہو گیا. لباس کیا ہو گیا؟ مندرس. مندرس کا معنی کیا ہے؟ یعنی پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا. بوسیدہ ہونے کے بعد کیا ہے؟ جیسے ہاتھ لگائیں گے پھٹ جائے گا. یہی دوسرا نقطہ ہے جو عظیم کا، درس کی دنیا میں اگر آؤ، تدریس کی دنیا میں آؤ، تھک جاؤ گے، بوسیدہ ہو جاؤ گے. لیکن علم کیا ہے؟ کا علم انسان کے اندر نشاط پیدا کرتا ہے. عجیب خصوصیات ہے کلمات کی. اس کا مطلب ہے آغا ہم جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جو بوسیدہ ہو گئے ہیں، جو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ہم تدریس کی دنیا میں گم تھے، جس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ بلے میں اس کی طرف شاید ناج البلاغہ میں ہے، اب وہ انشاءاللہ کوفیوں کے جب اوصاف بیان کریں گے وہاں پہ ہے یہ کلمہ. کچھ مندرس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. اب تھکنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ جی اب بوڑھے ہو گئے، اب مطالعے کی ہمت نہیں ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا ہے. خود تدریس میں ہو تو یہی ہوتا ہے. اگر تعلیم کی دنیا میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اس کا شوق کیا ہوتا ہے؟ کتاب کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے. ہاں اب عجیب بات ہے، آپ دیکھیں ہمارے مراجع کو، بوڑھے ہوتے جاتے ہیں صلاحیت بڑھتی جاتی ہے.
ابھی بھی آغا وحید خراسانی حافظہ اللہ 107-8 سال کے ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی جب تک ان کا درس جاری تھا، جب آتے تھے تو روایت کی سند لکھ کے نہیں لاتے تھے، اپنے حافظے سے سارا کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے، سارے رجال کے سارے. آغا یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا جنہوں نے تقوی کی لذت کو اٹھایا ہے، جنہوں نے تعلیم کا سلسلہ رضائے الہی کے لیے اپنی زندگی میں رونما کیا ہے. تعلیم نشاط پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، تازگی پیدا کرتی ہے، قوا کو بڑھا دیتی ہے. اسی لیے اب دنیا کا قانون ہے، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں. لیکن مراجع کو دیکھ لیں آپ، فقہا کو دیکھ لیں، جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے حافظہ تیز ہوتا جاتا ہے. اور اکثر ہم نے ان فقہا میں دیکھا ہے، یہی جو مرجع نہیں بنے ہیں لیکن فقیہ ہیں، ابھی بھی وہ جو 50 سال پہلے کی کتابیں پڑھی ہوتی تھی، جب پوچھا جاتا ہاں 50 سال پہلے ہم نے یہ کتاب میں مطلب پڑھا تھا، وہ یوں تھا، وہ یہ ہے. آغا ہمیں 2 دن کی بات یاد نہیں رہتی، وہ 50 سال کی باتیں یاد رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ایک ہم ہے جو اپنے آپ کو تدریس میں لگایا ہوا ہے، تدریس کے نتیجے میں تھک بھی جاتے ہیں، مطالعے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، حافظہ بھی کھو جاتا ہے. اگر ہم نے ایک کلمہ خدا کی رضایت کے لیے پڑھا ہوتا، واقعی ہماری زندگی میں بھی تعلیم ہوتی. خدا کا دوسرا لطف کہ آؤ انہی قوانین کے مطابق عمل کرتے ہوئے میری رضا کو مقدم کرو، اور میری رضا کو مقدم کرتے ایک کلمہ پڑھو، دیکھو نشاط تمہارے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے. یہی ایک قدم کئی دوسرے قدموں کے لیے مقدمہ بن جائیں گے. بس یہ قانون وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ مختص نہیں انبیاء کے ساتھ، تعلیم ہم دیں گے، تم ہمارے متعلم بن جاؤ گے، ہمارے شاگرد بن جاؤ گے. اور جب تم ہمارے شاگرد بنو گے، ہم تعلیم دیں گے، تعلیم کے نتیجے میں آپ کے اندر نشاط ہوگا، تازگی ہوگی، بیداری ہوگی، لذت بڑھے گی، تھکو گے نہیں، ملال نہیں آئے گا. یہ قانون ہے خدا کا. اور آخری بات، اسی پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری. دوستان کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آغا اس کو ذرا مختصر کریں، لیکن نہیں ہو سکتا آغا جب تک اس کلمے کا یا اس آیت کا حق ادا نہ ہو، اگرچہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں کتنے بواطن ہیں قرآن کے، ہمیں تو باطن تک کوئی خبر ہی نہیں ہے. ظاہری لباس میں جو آیا ہے اس کی چاشنی و لذت اتنی ہے کہ اس میں آدمی گم ہو جائے تو نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے. شہید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ، خدا واقعاً ان کے درجات عالی ہیں، متعالی کرے، اور خدا بند عالم صدام پہ لعنت کرے خدا بند عالم، اور درکات جہنم کے اس کے لیے اور اضافہ کرے اس بدبخت کے لیے. ایک نابغہ ترین شخصیت مذہب تشیع کی، 45 سال کی عمر میں شہید کر دیا. بہرحال شہید کا ایک وتیرہ تھا شہید باقر الصدر کا کہ وہ جاتے تھے اور امیر المومنین کے محضر میں زری کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے کچھ پڑھتے نہیں تھے، خاموشی کے عالم میں اپنی روح کا ارتباط امیر المومنین سے برقرار کر کے بیٹھے رہتے تھے، اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے امیر المومنین کے ساتھ روحانی اعتبار سے ہم کلام ہوتے تھے. اور اسی سے کئی شاگردوں نے شکوہ بھی کیا کہ آغا ہم آتے ہیں سلام کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے ہیں. تو آغا نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں نے آپ جو سلام کا سنا ہی نہیں ہے کہ میں جواب دوں، پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کب سلام کیا، کب آئے، کب گئے. ہوتا ہے نا انسان جب کسی چیز میں محو ہو جاتا ہے پھر توجہ اس کی وہیں پہ ہوتی ہے. آخری عمر میں جب صدام نے وہ سارے حالات خراب کیے تو اس کے بعد آغا نے آنا چھوڑ دیا. نہیں، حالات ایسے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے. اب جیسے ہی ان کا حرم میں آنا بند ہوا اور نہیں آئے تو اب وہ اختلاف ہے کہ والدہ یا شہیدہ بنت الہدیٰ جو خواہر تھیں ان کے خواب میں امیر المومنین آئے، اور امیر المومنین آ کر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے شاگرد سے کہیے آج کل ہمارے پاس آتا نہیں ہے پڑھنے کے لیے. ہاں یہ واقعاً قانون خدا ہے کہ جو قانون خدا کا ہے وہی قانون ائمہ کا ہے. آپ خالص ہو کر ائمہ کے محضر میں جائیں، دیکھیں واقعاً تعلیم کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے. آغا بہجت اپنی اتنی کمزوری کے باوجود نوافل سارے بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن جب بی بی کے محضر میں آتے تھے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ، بلکہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کے آپ وہ زیارت جامع بھی پڑھ رہے ہیں، باقی اذکار بھی پڑھ رہے ہیں. عجیب بات ہے، وہی آدمی ہے جب نوافل پڑھتا ہے بیٹھ کے پڑھتا ہے، لیکن جب معصوم کے محضر میں آتا ہے تو 2 گھنٹے وہ بالکل اس طرح حالت قیام میں ہوتے ہیں. آقا جنہوں نے اس لذت کو اٹھایا ہے ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں، اور کاش ہمیں یہ کوئی بتا دیتا کہ سارا سلسلہ یہ ہے اور آشنا کر دیتا. آشنائی کے بعد جب ہم اس لذت میں آتے تو ہم بھی اسی راستے پہ چلتے جس راستے پہ مقربین چلے ہیں. بہر وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، ہم نے اقتدار دیا، اقتدار کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمارے مکتب کی سربلندی کے لیے استعمال کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ قانون مختص نہیں انبیاء، تو آپ بھی یہ کام کریں آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو بعض اسباب کی وجہ سے اس ڈگر سے ہٹا دیا گیا. اب ہمارے لیے
مادیت معیار بنی ہوئی ہے، اور مادیت کو چپاول کرنے کے لیے ہم نے کون سے راستے اپنائے ہیں؟ وہ بات دیگر ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، یہ مطلب دیگر ہے یہاں سے کہ خدا اس سارے سلسلے کو بیان کرنے کے بعد کیوں کہا واللہ غالب علی امرہ؟ کیا مطلب ہے، یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا یہاں پہ؟ کہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے کہ غالب کیا ہے، پھر امر کیا ہے، اور پھر اس کا آپس میں رابطہ کیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔